میری بیوی کو ہر ہفتے بخار ہو جاتا، بخار بھی ایسا ہوتا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں اپنے شہر کے سبھی ڈاکٹروں سے دوائی لے چکا تھا، بڑے بڑے پروفیسروں کو بھی چیک کروا چکا تھا۔ ان کے کہنے پر اپنی بیوی کے سبھی ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے، سبھی ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے، مگر میری بیوی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت سے حکیموں کو بھی چیک کروایا مگر کسی کی بھی دوائی نے اثر نہیں کیا۔ تھک ہار کر میں اسے مولوی رضوان کے آستانے پر لے گیا جو دم درود کیا کرتے تھے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی کہ ان کی ایک ہی دم سے میری بیوی کا بخار اتر جاتا۔ وہ میری بیوی کو اندر بلا کر اس پر 1 گھنٹہ دم کرتے اور میری بیوی اندر سے مسکراتی ہوئی باہر آتی جیسے اسے کبھی زندگی میں بخار ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اگلے ہفتے بیوی کو پھر سے بخار ہو جاتا۔ میں اپنی بیوی کے اس بخار سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میری ماں کو تو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے اس بخار سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میری ماں کو تو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ کہتی کہ تمہاری بیوی ڈرامہ کرتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میں اپنی بیوی کا بخار خود تھرمامیٹر پر چیک کرتا، اس پر کبھی 108 تو کبھی 102 بخار ہوتا۔ اس بات کو لے کر اب میری ماں کا میری بیوی سے جھگڑا بھی ہونے لگا۔ آج بھی میں گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہیں تھے۔ میری بیوی سر گھسے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بالوں کو نوچتی، کبھی حلق کے عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ امی تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی، مگر پھر بھی وہ میرے کان میں کہتی کہ یہ سب تمہاری بیوی کا ڈرامہ ہے۔ تھرمامیٹر پر چیک کیا تو آج بھی اسے 102 بخار تھا۔ بہرحال میں نے اسی وقت اپنی گاڑی نکالی اور امی نازش کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک آئیں۔ نازش کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اسے مولوی رضوان کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی رضوان شہر کے نوجوان مگر جانے مانے مفتی صاحب تھے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا اسے ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ہر ہفتے میں اسے مولوی صاحب کے پاس لاتا اور وہ اسے اندر لے جا کر دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اس پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو ہے، ہفتے کے باقی دن تو آرام سے کٹ جاتے ہیں۔ خیر مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچ کر میں نے نازش کو ان کے آستانے میں چھوڑا اور امی اور میں خود باہر آ کر بیٹھ گئے۔ امی بھی پریشان تھی، ہر بار جاتی نازش مولوی رضوان کے ساتھ جاتی تو 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی، مگر آج 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، نازش ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ مجبوری میں میں خود اس کے آستانے کی طرف بڑھا کہ اچانک نازش کے قدموں کی آواز آئی اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اب امی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا ہمیں اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کل کو مولوی رضوان نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو ہم یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور اسے کوئی تعویذ لے کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گی کہ تمہاری بیوی گھر کے کاموں سے جان چھڑوانے کے لیے سب ڈرامہ کرتی ہے۔ میں نے امی کو سمجھایا، امی ایسی بات نہیں ہے، میں خود اس کا بخار چیک کرتا ہوں، اسے سچ میں بخار ہوتا ہے۔ پھر ہم تینوں گھر آ گئے۔ 1 ہفتے بعد نازش کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچا۔ جیسے آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار مولوی رضوان وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی بہت ہی بزرگ آدمی تھا، یہ بھی حلیے اور شکل سے بالکل مختلف لگتا تھا، مگر میں انہیں نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس میری بیوی کا علاج بھی ہے یا نہیں۔ خیر میں نے نازش کو اندر جانے کا کہا۔ نازش اندر گئی، اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی تک وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ امی نے ان سے بات کی تو امی بتانے لگی کہ میری بہو کو مستقل ایک مسئلہ ہے، ہر ہفتے تیز بخار کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی اس پر اثر نہیں کرتی، پھر اسے مولوی رضوان کے پاس لانا پڑتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے امی کی بات دھیان سے سنی اور بولے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آپ کو 3 دن اور 3 راتوں کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت احتیاط اور دھیان کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی کچھ لوازمات بھی چاہیے ہوں گے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی لسٹ بتائی تو امی کا سر گھوم گیا۔ وہ بولی یہ تو میں نہیں کر سکتی، آپ ہماری طرف سے یہ چلہ کر دیں، ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے۔ مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے، میں یہ چلہ خود کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نازش کو میرے پاس چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں ان کی بات پر یقین آ گیا۔ نازش بالکل نارمل کھڑی تھی، مگر سہمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اسے 3 دن یہاں رہنا ہوگا، تب جا کر مستقل علاج ہو سکے گا۔ اس پر ایک سایہ ہے جو ہر ہفتے اسے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے، اس سائے کو نکالنے میں وقت لگے گا، اس لیے اس کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر نازش کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بولی میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے گھر جانا ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا،
مولوی صاحب بولے اگر علاج نہ ہوا تو پھر یہ بار بار واپس آئے گا۔ آخر کار ہم نے نازش کو زبردستی آستانے میں چھوڑ دیا اور خود گھر آ گئے۔ مولوی صاحب نے 3 راتوں کا چلہ شروع کیا۔ پہلی رات مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نازش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری جب اس سے شادی ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی کہ رشتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ میں نازش کو آج بھی چاہتا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر نازش کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی محبت نہیں دیکھی۔ جب نازش بیاہ کر آئی تو وہ بہت کم عمر تھی، اسے کسی بات کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ جو اس کی معصومیت پہ عشق ہو گیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ نازش کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے بخار ہو جاتا اور وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں اس کی اس حالت سے تنگ آ گیا تھا۔ تاہم مولوی رضوان کے پاس جاتی اس کی طبیعت سنبھل جاتی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ابھی میں یہی سوچوں میں گم تھا کہ اماں کے کمرے سے مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں کے کمرے سے مسلسل انہی کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگا ہوا ان کے پاس کیا، دیکھا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اماں کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ بولی بیٹے میرا دل گھبرا رہا ہے نازش کے بارے میں۔ پتہ نہیں وہ مولوی کیسا ہوگا، ہم اسے وہاں چھوڑ تو آئے ہیں بیٹا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر جوان عورت کو اس طرح آستانے پر اس جوان پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں سمجھداری ہے۔ اماں نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کسی بات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ ہماری بڑی عزت تھی، اور ویسے بھی ہم جس آستانے پر گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں آنے والے لوگوں سے کبھی کوئی منفی بات ہم نے سنی، مگر پھر بھی اسلام میں کچھ حدود قائم ہے، ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے، انسان نیک ہو یا بد۔ مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ نازش کو اس طرح پیر صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہو کہ اس نے ہمیں منع کیا ہو کہ وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی۔ ویسے بھی پہلے والے پیر دم پڑھ کر بھگا دیا کرتے تھے۔ 3 دن کے چلے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم دونوں گاڑی لے کر پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں کچھ عورتیں آئیں گی، ان کی موجودگی میں وہ میری بیوی کا چلہ کاٹیں گے اور وہ ان کی معاون ہوں گی۔ تو رات کے آستانے کی روشنی بند تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں پیر صاحب نازش کو لے کر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے اماں کو گاڑی پر رکنے کو کہا اور پھر چلتا ہوا پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ یہاں جا کر دیکھا تو ایک محافظ کھڑا تھا۔ وہ بولا میں کسی مرد کو اکیلے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں عورتیں آتی ہیں، ان کے چلے ہوتے ہیں، ان پر مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، براہ کرم یہاں سے چلے جائیں، کل کے وقت آئیے گا۔ تب میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، آپ کو محافظ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع وہ مجھ سے لڑنے لگا، بولا کوئی عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، اس وقت چلے کا وقت ہے، مگر میں اس پر بضد تھا۔ اماں کو اندر بھیجا اور خود اسے باتوں میں لگا لیا۔ وہ صحیح اور غلط کی بحث کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ بالآخر رات کے وقت یہاں کون سے چلے کاٹے جاتے ہیں؟ اماں جو آستانے کے اندر گئی تھی کچھ دیر بعد چیختی ہوئی واپس آئی، بیٹا جلدی چلو، نازش رو رہی ہے، خدا جانے کیا ہوا، پیر صاحب دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ دروازہ واقعی بند تھا۔ نازش کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، 2-3 محافظ آ کر مجھے روکنے لگے، مگر غصے میں نے دروازے کو ایسی زوردار لات ماری کہ وہ دروازہ ٹوٹ کر چوکھٹ سے الگ ہو گیا۔ اندر دیکھا تو نازش چادر میں لپٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا پیر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا مجھے یہاں بند کر کے وہ باہر چلے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں گئے ہیں، مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلیے، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ اس شخص نے مجھے ایسی فحش باتیں کی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ نازش نے کہا تو میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نازش نے یہ بھی بتایا کہ یہ پیر ایک دھوکے باز انسان ہے، اور اس کے علاوہ مجھے بخار کیوں ہوتا اس کی وجہ بھی وہی ہے۔ میں آپ کو گھر جا کر سب بتاؤں گی۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک شخص تھا، میں نے اسے فون کیا کہ اس تھانے کی شہرت اچھی ہے۔ اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہیں کی تھی۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک شخص تھا، میں نے اسے فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہیں کی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آیا تھا، لیکن اب حالات بالکل مختلف تھے۔ پیر صاحب کی اصل سامنے آ چکی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی بھی آ گئی۔ جب پولیس آستانے کے باہر پہنچی تو محافظوں کے ہاتھ پاؤں بھول گئے، کہنے لگی ہم تو یہاں صرف کام کرتے ہیں، ہم پیر صاحب کو نہیں جانتے، پیر صاحب کہاں گئے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔
غالباً پولیس کی آمد کی خبر ملنے پر وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے پورے آستانے کی تلاشی لی مگر وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ میں اپنی بیوی نازش کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے چادر اڑائی اور ہم گھر پہنچ گئے، لیکن اس کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود بھی میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو نازش ابھی تک سو رہی تھی۔ میری لیے اماں نے ناشتہ بنایا اور میں آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو نازش کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں سمجھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے آج پھر بخار ہو گیا ہے، مگر اب میں اسے کسی بھی پیر فقیر کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، سو میں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اس کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ فقیروں کے پاس جا کر اپنی حرمت ہار جانے سے بہتر ہے کہ اپنی چار دیواری میں ہی سب برداشت کر لیا جائے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ تبھی نازش آ کر میرے پاس بیٹھ کے، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں بہت بے حیا اور بدچلن ہوں، میں جتنا تم سے معافی مانگوں اتنا کم ہے۔ یہ کہتے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، نازش کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ آج تو مجھے ہوش آیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کریں کہ اب اس کے بعد مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے مرد اکثر سچ جانے کے بعد اپنی بیویوں کو دکھ دیتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجیے گا، مجھے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے دے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ کہو نازش، میں سن رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے بھی مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ نازش نے کہنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں میرے ابا ایک مذہبی آدمی تھے۔ مجھے شروع سے ہی مذہبی لوگ پسند تھے۔ ان کا انداز شائستہ تھا، میں انہیں شریعت سمجھتی تھی، مگر یہ میری بڑی بھول تھی۔ ابا کے آستانے پر جو بھی شاگرد آتے میں انہیں غور سے دیکھتی، ان کے چہرے پر عجیب سا نور ہوتا۔ میں ایک مولوی کی بیٹی ہو کر بھی اتنی باحیا نہیں تھی جتنی ان کی آنکھوں میں تھی۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ میں کیا پڑھتی ہوں اور میری سوچ کتنی بدل چکی ہے۔ شاید آپ نے بھی مجھے معصوم سمجھا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے کتابوں اور موبائل کے ذریعے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے میں ایک ایسے ساتھی کے بارے میں سوچنے لگی جو بالکل ابا جیسا ہو۔ اسی دوران رضوان ہمارے مدرسے میں آنے لگا۔ وہ ابا کا خاص طالب علم تھا۔ ابا بھی اسے محبت کرتے تھے۔ وہ خوش شکل بھی تھا اور اچھے گھرانے سے بھی بلونگ کرتا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ گھبرا گیا اور مجھے دوبارہ ایسا نہ کہنے سے منع کیا، مگر میں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ پھر جب ابا کو اس سب کا علم ہوا تو انہوں نے میری شادی تم سے کر دی۔ میں اس شادی پر راضی نہیں تھی، اگرچہ تم ایک شریف انسان تھے، مگر میرا دل کہیں اور تھا۔ پھر میں نے رضوان کے بارے میں سنا کہ وہ ایک آستانے سے وابستہ ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کرنے کا ڈرامہ کیا اور ایک دوائی کے ذریعے خود کو بخار جیسی حالت میں لے گئی۔ میرے جسم میں حرارت پیدا ہوتی تھی اور میں بیمار لگتی تھی۔ پھر میں وہاں جاتی رہی اور رضوان سے ملتی رہی۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتا رہا، مگر میں ضد کرتی رہی۔ آخر ایک دن اس نے خود کو مجھ سے الگ کر لیا۔ پھر وہاں دوسرا شخص آ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے، لیکن جلدی اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر میں نے بات کی تو وہ میری حقیقت سب کو بتا دے گا، اور میں مجبور ہو گئی۔ پھر میں وہاں اس کے چنگل میں پھنستی چلی گئی۔ آج وہ سب ختم ہو چکے اور وہ رو کر میرے پاؤں پکڑنے لگی اور کہنے لگی مجھے ایک موقع دے دے، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ آخر میں نے اسے معاف کر دیا، مگر دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب میں اسے نفرت نہیں کرتا، مگر محبت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آج اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اب کمنٹ نازش سیکشن کبھی میں بھی اپنی بخار قیمتی کا رائے کا ڈرامہ نہیں اظہار کرتی۔ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔